السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سی خواتین و حضرات کی طرف سے، بزرگوں اور بھائیوں کی طرف سے سورج گرہن کے حوالے سے کچھ سوالات، کچھ شکوک و شبہات، کچھ ایسی باتیں آئی ہیں جو مطالعہ نہ کرنے سے پیدا ہوئی۔ یاد رکھ لیجئے، جس طرح زلزلہ اللہ کے شان جباریت کا اظہار ہے، اسی طرح سورج کا یا چاند کا گرہن لگ جانا یہ بھی اللہ کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ وہ مالک ہے، فعال لما یرید، جو چاہے وہ کرتا۔ تو مردوں کو تو یہ سہولت ہوتی ہے، بعض علاقوں میں لوگ نماز کسوف یعنی سورج گرہن کی نماز ادا کرتے ہیں، لیکن خواتین جو ہیں وہ اس معاملے میں زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں۔ مختلف شکوک و شبہات کیونکہ بہت زیادہ پھیلائے گئے۔ ایک بات یاد رکھ لیں کہ جب سورج گرہن ہوتا ہے تو منع یہ کیا جاتا ہے کہ آپ براہ راست اس کو دیکھنے سے گریز کریں، آنکھوں کے لیے نقصان دہ ہوتا۔ اور اس دوران کیا پڑھیں؟ تیسرا کلمہ پڑھ لیجئے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ لیں۔ اگر کسی علاقے میں نماز ادا کی جا رہی ہے، اس کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں، اس میں ہوتا یہ ہے کہ امام کوئی لمبی سورت پڑھتا ہے دونوں رکعت میں، اور سجدہ بھی لمبا کیا جاتا ہے، تو اس لمبی نماز کا عام لوگوں کو طریقہ نہیں آتا، ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کیسے ادا کریں، بھول جاتے ہیں، تو کیونکہ معمول سے ہٹ کر وہ نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ اس لیے اگر ایسا موقع نہ ملے تو درود و سلام کی کثرت سے تیسرا کلمہ پڑھ لیجئے، اذکار میں سے کوئی ذکر کر لیجئے، یا حضور علیہ السلام کی کوئی ایسی نعت سن لیں جس سے طبیعت خوش ہو جائے، تاکہ جتنی دیر میں یہ اپنا وقت کر رہا ہے اس وقت کو پائے تکمیل تک پہنچنے میں جو وقت لگتا ہے امر الہی کے ساتھ وہ وقت گزر جائے۔ باقی پریگننٹ خواتین کے لیے یہی احتیاط ہوتی ہے، جیسے عام لوگوں کے لیے اس میں یہ نہیں ہے کہ ان کو منع ہے ان کو منع نہیں، سب کے لیے ایک ہی بات ہے کہ اگر خواتین پریگننٹ وہ اس کے سامنے آنے سے ذرا گریز کر لیں۔ ریز ہوتی ہیں، اس کا ریئیکشن بھی ہو سکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی مالک ہے، وہ جو چاہے بندے کے لیے اچھا کرتا ہے، مصلحت ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی کی اس جو سورج گرہن کی کیفیات ہیں، اس میں استغفار کو، درود السلام کو آپ اتنے اوقات میں پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ، اب ظاہر ہے جہاں نماز ہی کوئی نہیں پڑھاتا یا نماز با جماعت ادا نہیں کرتے، وہاں آپ تیسرے کلمے سے کام چلا لیں، درود السلام سے کام چلا لیں، کوئی نعت سن لیں، چھوٹی سی محفل ذکر لگا لیں، محفل درود السلام لگا لیجئے، تو وہ وقت جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ تو یہ جو چیز ہوتی ہے بیسیکلی یہ اللہ کی نشانی ہے، وہ جبار بھی ہے، وہ قہار بھی ہے، وہ اپنی شان جلالت کا اظہار کرتا ہے۔ جیسے زلزلہ آ جائے تو زلزلہ اللہ کی ایک خاص علامت ہے انسان کو تنبیہ کرنے کے لیے، اسی طرح سورج کا چاند کا گرہن لگ جانا یہ بھی انسان کو وہ اپنی نشانیاں دکھاتا کہ میں فعال لما یرید ہوں، میں جو چاہوں کروں۔ اس لیے انسان کو بھی اس خالق کائنات کی مرضی و منشا کے مطابق ڈلنے کا حکم ہے۔ انسان دنیا میں اس کے لیے آیا ہے، انسانیت کو خوشیاں دینے آیا ہے، شفقتیں دینے آیا ہے، محبتیں دینے آیا ہے۔ لہٰذا ان اوقات میں اگر نماز نہ ادا کی جا سکے تو درود السلام سے، تیسرا کلمہ پڑھ لینے سے، استغفار کر لینے سے، صدقہ خیرات، یعنی اس دورانیے میں آپ جو کر سکتے ہیں وہ کر لیں، تو وہ یوں ہوگا گویا آپ نے ہر چیز پڑھ لی ہے۔ یعنی ایک صرف نماز نہیں، اور بھی کوئی چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو حضور علیہ السلام کے صدقے سے عطا کی، ان میں سے کوئی بھی کر لی جائے تو ہو جاتا ہے۔ خواتین وضو ہو یا نہ ہو، ہر حال میں وہ تیسرا کلمہ پڑھ سکتی ہیں، درود السلام پڑھ سکتی ہیں، اذکار کر سکتی ہیں، کوئی بھی ذکر پڑھ سکتی ہیں، لہٰذا ان کا یہ نعم البدل جو وظیفہ ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ بہت شکریہ۔